بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے اپنے فضل اور کرم سے آج ہمیں 10ویں روزہ کی سحری اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی، رب لم یزل ہم سب کی عاجزانہ عبادات کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تعارف حضرات امہات المؤمنین۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق زندگی کا ہر عمل فرمایا ہے۔ کوئی ایک کام، کوئی ایک فعل، کوئی ایک بات یا کوئی ایک قول ایسا نہیں کہ جس کے اندر رب ذوالجلال کی رضا شامل نہ ہو۔ خلاق لم یزل کے حکم کے مطابق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سے زائد جتنی چاہیں شادیاں فرما سکتے ہیں اور آپ نکاح فرما سکتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی تعداد کو معین نہیں کیا گیا، آپ کے لیے حلال تھا کہ آپ جتنے چاہیں نکاح فرمائیں اور جتنے چاہیں عقد فرمائیں۔ حضرات محققین کے نزدیک جن ازواج مطہرات پر اتفاق ہے ان کی تعداد 11 ہے، اور چند ایک لونڈیاں بھی ہیں، کنیزیں بھی، اور کچھ ایسی بھی خواتین ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح تو فرمایا مگر ان ازواج کی رخصتی عمل میں نہیں آئی، یا تو ان کا وصال ہو گیا یا رخصتی سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ لیکن معروف تعداد جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں جو حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں ان کی تعداد 11 ہے۔ پہلی زوجہ محترمہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے قبل تقریباً 15 سال پہلے جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، آپ نے پہلا عقد
پہلا نکاح ام المومنین سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ فرمایا تھا۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک میں آنے سے پہلے آپ کے دو نکاح ہو چکے تھے۔ پہلے خاوند کا نام ابو حالہ بن زرارہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک فرد تھے، ان کے ساتھ عقد ہوا تھا اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا حالہ، اور جس کی وجہ سے ان کے والد کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہر کو ابو حالہ کہا جاتا ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دوسرا عقد مبارک عتیق بن عابد کے ساتھ کیا، اور اس شخص نے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ جب آپ کی 40 سال عمر ہوئی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مال پر تجارت فرمایا کرتے تھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری، دیانت داری، آپ کی شرافت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ ابو طالب کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ نکاح فرمایا، جس کا خطبہ حضرت خواجہ ابو طالب نے پڑھا، جو اس وقت حمد و توصیف کی جاتی تھی اس کے مطابق، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا نے بھی نکاح کا خطبہ پڑھا۔ تو اس طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا عقد مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوا۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، یعنی 15 سال گزر گئے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس اعلان نبوت کے وقت سب سے پہلے سیسا پلائی دیوار بن کر عرب کے بدوؤں اور قریشیوں کا جو مقابلہ کیا تھا، دشمنان دین کا جو مقابلہ کیا تھا، اعدائے رسول کا مقابلہ کیا تھا، وہ تنہ تنہا خاتون تھیں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری تو وہ بڑی ایک عجیب کیفیات تھی، ایک دہشت تھی، ایک رعب تھا، ایک جلال تھا، اور ایک کیفیت تھی کہ جس کی وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مقدس پر راشا طاری تھا اور لرزہ طاری تھا۔ حضور اسی کیفیت کے اندر اپنے کسی غم گسار چچا کے پاس نہیں گئے۔ اس وقت آپ کے چچا موجود تھے، جان نچھاور کرتے تھے، پورا خاندان تھا، پورا قبیلہ تھا، اور اسی قبیلہ کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے کبھی قریشیوں کو، اعدائے دین کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو یہ جسارت نہیں ہوئی کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کر سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چچا کے پاس یا کسی بھی اپنے قبیلے کے فرد کے پاس نہیں گئے، آپ سیدھے اپنی زوجہ محترمہ رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے کر آئے۔ تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیا۔ حضور فرما رہے تھے کہ آج جو میری کیفیات ہیں، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ اس طرح کیفیت بیان کی کہ جس طرح ایک شخص پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی پر کھڑا ہو اور وہ اپنے آپ کو کسی وجہ سے اوپر سے گرا دے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کیفیات کا جب اظہار کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ بڑا حسین جملہ کتب احادیث میں اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کریم آپ جیسے عظیم انسان کو ضائع کر دے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ جیسے عظیم انسان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔
اور آگے کچھ اوصاف بیان کیے کہ مجھے آپ کے ساتھ 15 سال ہوئے اس رفاقت کو، آپ کے عقد میں آئے ہوئے، لیکن میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی فرماتے ہیں، عزیز و اقارب کی دیکھ بھال کرتے ہیں، رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو بل یقین صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، اور جو بندہ صلہ رحمی فرمانے والا ہو، رب کا قانون ہے، اس کی قدرت ہے، اور اس کی فطرت ہے کہ وہ کبھی ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی ساتھ عاطفت، رأفت، شفقت، مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جو تنے تنہا ہیں، جو اکیلے ہیں، جن کا نہ کوئی ماں، نہ باپ، نہ کوئی عزیز و اقارب، نہ رشتہ دار، نہ آبا و اجداد، نہ اولاد، جن کا کوئی نہیں ہوتا یا رسول اللہ، آپ تو ان کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور ایسا شخص کہ جو اوروں کا بوجھ اٹھانے والا ہو، اوروں کے کام آنے والا ہو، اوروں کی دستگیری کرنے والا ہو، اور جو تنہا ہو ان کو تنہائی محسوس بھی نہ کرائے، اور ان کی تنہا بزم کو بھی روشنی اور رونق عطا کر دے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ تو مہمانوں کو ان کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی جاننے والا، کوئی انجان، کوئی آپ کے دربار میں آئے، آپ دل کھول کر اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ اور جو شخص کسی کی ضروریات کو پورا کرتا ہو، یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ پاک ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو حق کے راستے پر چلنے والے ہوں، مسافران حق، جن کے اوپر صعوبتیں، مشکلات اور پہاڑ ٹوٹے، جن کا کوئی ساتھ نہ دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی مسافران حق کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ ان کی دینی ہر اعتبار سے رہنمائی فرماتے ہیں، آپ اچھا راستہ دکھلاتے ہیں، اخلاق کا راستہ دکھاتے ہیں۔ بے قدرہ انسان آ جائے تو آپ عالی مرتبت اور عالی قدر کر دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ وہ الفاظ تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حیات رہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ان الفاظ کو یاد کرتے رہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں ہمیشہ اور مسلسل دعا فرماتے رہے، بلکہ ان کی سہیلیوں، چاہنے والیوں، ان کے پاس بیٹھنے والیوں اور آنے جانے والیوں کا بھی کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام خیال رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے بیٹے ہیں، ان کے علاوہ جتنی اولاد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت قاسم وہ بھی حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ جن کا نام طیب بھی اور طاہر بھی، یہ تینوں نام ملتے ہیں، وہ بھی حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ چاروں شہزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ پھر 7ویں اعلان نبوت کے سات سال جب گزر گئے تھے اعلان نبوت کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 47 سال تھی، مکہ شریف کے اندر موجود تھے۔ مکے والوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، حضرت خواجہ ابو طالب کی حویلی میں معصور کر دیا، جسے شیب ابی طالب کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ 3 سال کا یہ سوشل بائیکاٹ، زبردست قسم کا، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا تھا، نہ کوئی آیا، اور نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا تھا۔ اتنی کٹھن مرحلے اور اتنی صعوبتیں برداشت کی، 3 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے ساتھ تھی، اور کبھی حضور کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور جب یہ محاصرہ اعلان نبوت کے 10ویں سال ختم ہوا اور اٹھا لیا گیا، تو چند دنوں کے بعد حضرت خواجہ ابو طالب کا وصال ہوا، اور پھر چند دنوں کے بعد
حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہو گیا، مگر ہمیشہ ساتھ دیا۔ یہ پہلی زوجہ مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ حضور بہت زیادہ غم زدہ رہتے تھے۔ یہ کیفیات دیکھ کر سیدنا حضرت عثمان بن مظعون کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خولہ بنت حکیم، دونوں مسلمان تھے۔ خولہ بنت حکیم نے آقا کریم علیہ السلام کی جب آپ کو اتنا غم زدہ دیکھا، اتنا غمگین دیکھا، تو حضور کے دربار میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک اور عقد مبارک فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کریمہ علیہ السلام کے عقد مبارک میں تقریباً 25 سال رہیں، حضور نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے آ کے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ ایک اور عقد فرما لیں، دوسرا نکاح فرما لیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی شخص مجرد رہے، طاقت رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو، قدرت ہو، اور وہ نکاح نہ کرے، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کس کے ساتھ نکاح کیا جائے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ایک بیوہ ہے اور ایک کماری ہے، آپ جس کو بھی قبول فرمائیں۔ پوچھا کہ بیوہ کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ زمعہ کی شہزادی اور بیٹی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو کمواری ہے وہ آپ کے جو جگری دوست ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہزادی حضرت عائشہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زمعہ کی بیٹی سیدہ سودا جو بیوہ تھی، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے حرم میں قبول فرما لیا۔ اور قبول فرمانے کے بعد یہ جو عقد مبارک ہوا تھا یہ شوال المکرم 10ویں سال، یعنی اسی سال جس سال میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تھا، اسی سال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دوسرا عقد مبارک فرما لیا۔ یعنی ہمارے ہاں عموماً یہ بھی ساتھ ساتھ، چونکہ ہم اصلاح بھی تو دیکھنی ہے نا، کہ یہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو، اور ہم مختلف قسم کے الفاظ اور ظن اور مختلف قسم کے گمان اور تخمینے، دیکھو فلاں کو تو آگ لگی ہوئی ہے، ابھی 40واں بھی نہیں ہوا اور اس نے دوسری شادی کر لی، ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو سال بھی نہیں ہوا، ابھی تو مٹی گیلی تھی۔ یہ سب کی سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ وہ پورا سال عام الحزن تھا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس غم کے سال میں دوسرا عقد مبارک بھی فرما لیا تھا۔ یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات۔ ہم اوروں سے متاثر ہو کر غلط نظریات اور اپنی زندگی کو، اپنے دین اور ایمان کو غلط زاویوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ اسی سال جس سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، حضرت خواجہ ابو طالب کا وصال ہوا، غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اسی سال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دوسرا عقد مبارک فرمایا۔ یاد رکھیے یہ سنت مبارکہ ہے۔ بیوی وہ 4 ماہ 10 دن اپنے شوہر پر، اس کے وصال پر، اس کے فوت اور انتقال ہونے پر وہ سوگ منا سکتی ہے۔ شوہر پر یہ اتنے دنوں کا سوگ نہیں ہے، شوہر پر اور پورے خاندان پر 3 دن کا سوگ ہے۔ چوتھے دن یا اس کے بعد افسوس کا اظہار کرنا بھی جائز نہیں، اور ہم پیچھے ہی نہیں چھوڑتے 2 سال تک، 5 سال تک، پھر اس کا غم تازہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑا افسوس ہوا جی، یہ کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کتنے دنوں میں 3 دن تک افسوس کر سکتے ہیں، اظہار افسوس، صدمے کا اظہار کر سکتے ہیں 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد جائز نہیں، اور اس کو لے کے مہینوں اور سال ہر سال اس کے پیچھے پڑے رہنا، یہ بھی تعلیمات مصطفیٰ نہیں۔ حضرت سودا جو بیٹی ہیں زمعہ کی، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے حرم میں قبول کیا، اور سیدہ سودا بنت زمعہ، ان کے شوہر کا نام تھا سکران بن عمر۔ حضرت سودا بھی اسلام لے آئی تھی اور سکران بن عمر بھی اسلام لے آئے تھے، جنگ بدر میں شامل بھی ہوئے، زخمی ہوئے، شہید نہیں ہوئے تھے۔ پھر زخموں کی تاب نہ لا کر احد کی جنگ آنے سے پہلے حضرت سکران کا انتقال ہو گیا اور وصال ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ پھر
تیسرا عقد مبارک اگلے سال 11ویں اعلان نبوت کے 11ویں سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سے نکاح مبارک فرمایا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی تقریباً 2.25 سال یا 3 سال کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، اعلان نبوت کے 11 سال میں عقد ہوا، نکاح ہوا، 12 اور 13 سال تک مکہ شریف میں رہے، یہ 3 سال 11 12 13۔ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے مدینہ شریف میں تو یکم ہجری، پہلی ہجری کو پہلے سال ہی مدینہ شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی رخصتی ہوئی۔ بڑی عالمہ تھیں، بڑی فاضلہ تھیں، محدثہ تھیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو بدیت کر دی تھی اور مالک بنا دیا تھا۔ تمام ازواج کے پاس حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عام حالات میں ایک دن ٹھہرتے، حضرت عائشہ کے پاس 2 دن ٹھہرتے، ایک دن ان کی اپنی باری کا اور دوسرا حضرت سیدہ سودا نے جو ہبہ کی تھی وہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 دن ٹھہرا کرتے، اور پسند یہ فرماتے تھے اگر کوئی تحفہ اور تحائف پیش کرتا حضور قبول فرماتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، رد نہیں کرتے تھے۔ لیکن زیادہ پسند یہ ہوتا تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہوتے، کوئی تحفہ پیش کرتا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیگر ازواج کے ایام میں زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا کرتے۔ بلکہ ایک صحابی نے کریم علیہ السلام، وہ درزی تھے، انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، حضور نے فرمایا کیا عائشہ بھی آئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، حضرت عائشہ کی دعوت نہیں، صرف آپ کی دعوت کی ہے میں نے۔ وہ اپنی طاقت کے مطابق دعوت کرتا ہے نا آدمی، ان کا حضور بس آپ کی دعوت کی ہے، حضور اس دعوت پہ نہیں گئے، حالانکہ حضور رد نہیں کرتے تھے۔ وہ پھر آئے اگلے دن، یا رسول اللہ آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے، حضور میں عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ نہیں یا رسول اللہ حضرت عائشہ کی دعوت نہیں، آپ کی دعوت ہے۔ حضور پھر نہیں گئے، وہ پھر تیسرے دن آئے، حضور آپ کی دعوت ہے، پھر میں عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ حضرت عائشہ کی بھی دعوت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے کر گئے، تو محبت تھی۔ پھر اس سے اگلے سال سیدہ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ عقد مبارک ہوا حضرت حفصہ کے ساتھ۔ آپ کے شوہر بھی جن کا نام سیدنا خنیس بن حذافہ سہمی تھا، آپ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ آپ کا جب وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے عدت کے بعد حضرت صدیق اکبر سے اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کا عقد آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کوئی جواب نہ دیا تو حضرت فاروق اعظم کے پاس، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا عقد آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا بڑا دل کا جو صدمہ ہے وہ بڑھ گیا، اور نقصان انہوں نے محسوس کیا کہ میری جو بیٹی ہے اور بڑی معاملہ فہم تھی، بڑی معاملہ شناس تھی، بڑی زیرک تھی، بڑی بہادر تھی آپ، اور علم کے حوالہ سے اور شجاعت کے حوالہ سے آپ پر بس تھا، معاملہ فہمی کے اندر گھر بار سنبھالنے کے حوالہ سے بڑی لاجواب خاتون تھی حضرت ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ کو بڑا دلی صدمہ ہوا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کے لیے ان کو پیشکش کر رہا ہوں اور یہ قبول ہی نہیں کر رہے۔ وہ یہ شکایت لے کے حضور کے دربار میں پہنچے، یا رسول اللہ میں نے حضرت ابو بکر سے بات کی حفصہ کے لیے، عثمان غنی سے بات کی ہے میں نے حفصہ کے لیے، نہ ابو بکر نے قبول کیا رشتہ نہ عثمان غنی نے، یہ دیکھیے یہ کیسی دوستی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا حسین جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے عمر، اللہ سبحانہ و تعالی حفصہ کو عثمان غنی سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا، اور عثمان غنی کو حفصہ سے بہتر زوجہ عطا کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، عجیب بات ارشاد فرما دی کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بیٹی کو عثمان غنی سے افضل شوہر ملے گا، اور عثمان غنی کو آپ کی بیٹی سے افضل زوجہ ملے گی۔ کہتے ہیں پھر وہ تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ کو اپنے حرم میں قبول فرما لیا، تو حضور حضرت عثمان غنی سے یقیناً بدرجات آپ افضل و اعلیٰ تھے، تو حضرت حفصہ کو عثمان غنی سے افضل شوہر ملے یعنی امام الانبیاء، اور عثمان غنی کو حضرت حفصہ نہیں ملی، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی
حضرت ام کلثوم کا عقد کر دیا. اپنی لخت جگر حضرت عثمان غنی کو کے عقد میں عطا فرما دی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ نے جو 5واں عقد مبارک کیا وہ سیدہ زینب بنت خزیمہ، غریب پرور، ناداروں، مفلسوں، غریبوں چن چن کے تلاش کر کر کے، بلکہ اعلان تھا، سہیلیوں کو اعلان کر دیا تھا، کہیں پر تمہیں کوئی غریب بچہ ملے، کوئی بچی ملے، کوئی خاتون ملے، کوئی آدمی مل جائے، کسی کو ضرورت ہو کسی اعتبار سے، کوئی مال کی، کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، کوئی لباس کی، تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. آپ بہت بندہ نواز تھی، بڑی غریب پرور تھی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ام المساکین، مساکین کی ماں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بھی کھلاتی اور پہلاتی اور انہیں رہائش عطا فرمایا کرتی تھی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں رہتے ہوئے آپ کی زندگی مبارکہ میں 2 ازواج کا وصال ہوا ہے. نمبر 1 حضرت خدیجہ اور نمبر 2 حضرت زینب بنت خزیمہ. باقی ساری بیویاں حضور کی حیات طیبہ میں زندہ رہیں اور حضور کے وصال کے بعد ان کا وصال ہوا. حضرت زینب بنت خزیمہ بعض روایات میں 2 مہینے اور بعض روایات میں صرف 3 مہینے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں رہیں اور پھر آپ کا وصال باکمال ہو گیا. 6واں نکاح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رضائی بھائی سیدنا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے احد کے میدان کے اندر، تو بلکہ حضرت ابو سلمہ 4 ہجری کے اندر فوت ہوئے، 4 ہجری میں فوت ہوئے. تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رشتے کے اندر بھابھی لگتی تھی ان کے ساتھ عقد فرمایا. زمانہ جاہلیت کے اندر اس بات کو معیوب سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا کہ بھابھی کے ساتھ نکاح کیا جائے اور عقد کیا جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس ظلمت اور اس تاریکی کے قانون کو توڑا. وہ خواتین یوں ہی ان کو رہنے دیا جاتا تھا، ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا. خاندان اور قبیلے اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ جو آپ کے رضائی بھائی ہیں ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے وصال کے بعد عدت گزار کے حضرت ام سلمہ نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقد کیا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ اپنے وصال سے پہلے حضرت ابو سلمہ بڑے خوش آئے ایک دن گھر کے اندر اور آ کر ارشاد فرمایا کہ آج اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث شریف، یہ صحابہ رسول کی سنت تھی، وہ جو سنتے تھے گھر جا کر وہ سنایا بھی کرتے تھے تاکہ ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی زیر کفالت کوئی محروم نہ رہے. وہ جو سن کر جاتے یاد رکھتے اور پھر گھر جا کر سناتے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اپنے وصال سے چند دن پہلے حضرت ابو سلمہ گھر تشریف لے کر بڑے خوش تھے اور انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ حدیث شریف سنائی حضرت ابو سلمہ نے کہ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جس کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مالی، کوئی جانی، کسی بھی اعتبار سے، اور وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہتر اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے. کہتی میں نے یہ حدیث یاد کر لی. چند دنوں کے بعد حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو میں نے یہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ساتھ سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. جس طرح انہوں نے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ مجھے رکھا ہے اور میری پرورش کی ہے انہوں نے، اور میرا دھیان رکھتے رہے اور خیال رکھتے رہے ہیں، کیسے میرے ابو سلمہ کے بعد کوئی اس سے اچھا مجھے نعم البدل ملے. کہتی ہیں کہ جب عدت گزار لی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کا پیغام ہے وہ بھیجا. تب مجھے پتا چلا کہ یقیناً اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سلمہ سے کروڑوں درجے افضل والا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور ارشاد فرمائے اور پھر وہ بات پوری نہ ہو. یہ 6واں نکاح تھا
اور یہ 4 ہجری کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جس سال میں ان کے شوہر کا وصال ہوا تھا ابو سلمہ کا، اسی سال کے اندر عدت گزار کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد کر لیا. ہمارے اس کو انا کا مسئلہ سمجھ لیا جاتا ہے. بیٹیوں کی یا جو ہماری عزیزہ ہیں محترمہ ہیں ان کے شوہر کا وصال ہو جائے تو انا کا مسئلہ ہے، ان کی اب کیسے آگے عقد کیا جائے اور نکاح کیا جائے. ہمارے خاندان کا تو نام و نشان نہیں رہے گا اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے. یا تو سال ہر سال انتظار کیا جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی تو فوت ہوا اور عدت گزاری فوراً شادی کر لی. اور ہم لوگ بھی تو کتنی زیادتی کرتے ہیں، بد چلن، آوارہ اور نہ جانے کیا کیا وہ کہانیاں گڑھ لیتے ہیں، گویا کہ ہمیں اپنی موت ہی بھولی ہوئی ہے. سوچنے والی بات ہے. نہ جانے کیا کیا انہوں بڑی آخر آئی ہوئی، عدت مکی نہیں تو شادی بھی کر لی اس نے. اور نہ جانے کتنی سخت ترین باتیں اور ایسی ایسی باتیں، تہمتیں کہ اس کے اوپر اگر شرعی حکومت ہو تو حد قذف نافذ ہو جائے. اتنی سخت باتیں ہم کر دیتے ہیں. عدت ادھر گزری ام سلمہ کی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ عقد مبارک فرمایا اور نکاح مبارک فرما لیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 7واں عقد حضرت سیدہ زینب بنت جہش، آپ کی پھپھو ذات تھی، ان کے ساتھ فرمایا تھا. زینب بنت جہش یہ زوجہ تھی پہلی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مکہ شریف کے اندر بچپن میں والدہ کے ساتھ آئے تھے تو کسی نے ان کو اٹھا لیا اور پھر فروخت کر دیا. وہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خرید کر آزاد کر دیا اور حضور کو عطا کر دیا. حضور نے آزاد کر دیا اور آزاد کر کے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا. اور اس کو یہ جو لے پالک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متبنہ، لے پالک بیٹا، جس کو بیٹا بنا لیا جائے، ہو نہیں لیکن بنا لیا جائے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غلام تھے، یاد رکھیں زید غلام تھے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے ان کو پالا، اپنا بیٹا بنایا اور پھر رشتے کے اندر پھپھو زاد بہن ہوتی ہے، پھپھو زاد بہن کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر دیا. اب یہ بھی زمانہ جاہلیت میں بہت بڑا مسئلہ تھا. یہ آزاد تھی، ہاشمی خاندان کی قریش کا سب سے عالی مرتبت عرب اور قریش کا خاندان بنو ہاشم. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد فرما دیا اپنے غلام کے ساتھ جو جن کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا حضرت زید، مگر ان کی آپس میں وہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی. حضور نے غصہ نہیں کیا. پھر حضرت زید کا نکاح اللہ کے حبیب نے از خود، پہلا نکاح کس سے کیا؟ پھپھو زاد بہن کے ساتھ، کس کا؟ غلام کا. اور دوسرا عقد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کے ساتھ کیا جن کو اللہ کے حبیب اپنی والدہ فرمایا کرتے تھے، امی، جناب سیدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. جب حضرت آمینہ کا وصال ہوا تھا تو ساتھ یہی تھی نا، حضرت ام ایمن ہی تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. عمر کا بھی اعتبار دیکھتے چلے جائیں. اور پھر ایک شخص یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کو اپنی امی کہتے ہیں، والدہ کہتے ہیں. اپنے متبنہ منہ بولے بیٹے کا عقد اپنی منہ بولی والدہ کے ساتھ کر دیا. پھر حضرت زینب اور حضرت زید اور حضرت ام ایمن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، انتہائی صالح، پاک باز، طیب، طاہر اور بہترین اسلام کا کمانڈر، اسلام کا بہترین ہیرو، جن کا نام ہے سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت زید کے اور حضرت ام ایمن کے بیٹے. اچھا، تو جب حضرت زید نے طلاق دے دی، عدت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی زوجہ حضرت زینب بنت جہش یعنی اپنی پھپھو زاد، پہلے عقد نہیں کیا، سبحان اللہ کیا کہنے، پہلے عقد نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ متعلقہ ہو گئی، عدت گزار لی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 7واں عقد حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ 5 ہجری تھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عقد مبارک فرمایا۔ 8واں عقد سیدہ جویریہ بنت حارث، یہ خیبر کے قریب ایک قلعہ تھا اور ایک بہت بڑا خاندان تھا جس کو کہتے ہیں قبیلہ بنو مستلق، یہ غزوہ بھی ہوا تھا، غزوہ بنو مستلق۔ وہاں کے جو سردار تھے جن کا نام تھا حارث، یہ ان کی بیٹی تھی اور سردار کی بیٹی سردار تصور کی جاتی ہے۔ تو حضرت جویریہ بنت حارث کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بنو مستلق کے اندر جو ریشہ دوانیوں کے اندر مصروف تھے اور اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، تو میں نے چند دن پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو اس غزوہ کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو تیار کیا، اور پھر جو حملہ کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو قید کر لیا گیا۔ حضرت جویریہ کے والد اور ان کا شوہر وہ اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ حضرت جویریہ قید ہو کر غلام اور کنیز بن کر قیدیوں کے پاس آ گئی، قیدیوں کے ساتھ آ گئی مدینہ شریف میں، اور حصے کے اندر یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، صحابی رسول کے حصے میں آ گئی، مگر بڑی خوبرو تھیں، بڑی لائق اور فائق تھیں اور سردار تھیں، تو انہوں نے اپنے مالک کے ساتھ مکاتبہ کر لیا، لکھا کر لیا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ ان کا ٹھیک ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دیتی ہوں۔ وہ سیدھی وہاں سے اٹھی حضرت جویریہ بنت حارث، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے ان کے ساتھ مکاتبہ کر لیا ہے، لکھا کر لیا ہے، اتنے پیسے ان کو دوں گی وہ مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے میرے شوہر کو اور میرے باپ کو ختم کر دیا اور قتل کر دیا، مال غنیمت آپ نے لوٹ لیا اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے غلام بنا لیا اور بیٹیوں کو کنیز بنا لیا اور لونڈیا بنا لیا آپ نے۔ اب کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو میرا یہ فدیہ ادا کرے، میں آپ کے دربار میں آئی ہوں، آپ میرا فدیہ ادا کرنے میری مدد کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس سے بہتر تمہیں آپشن نہ دوں؟ عرض کی بالکل دیجئے۔ فرمایا کہ اگر میں مکاتبہ ادا کر دوں، جو مال ہے وہ ادا کر دوں، اور آپ کو آزاد ہونے کے بعد اپنے عقد میں اور اپنے حرم میں لے لوں، تو کیا آپ راضی ہیں؟ ان کا اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت جویریہ بنت حارث نے اس طرح کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکاتبے کی جو رقم تھی وہ ادا کی، آزاد ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آئی۔ جب اصحاب کو پتا چلا کہ جویریہ بنت حارث حضور کی زوجہ بن گئی اور ہماری ماں بن گئی ہے، تو ان کا اب ہمیں شرم آتی ہے کہ ام المومنین حضرت جویریہ کی جو خاندان اور قبیلے کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ہم ان کو قید رکھیں۔ تو انہوں نے اس عقد کی خوشی کے اندر جس کے پاس جو غلام تھا، جو لونڈی تھی، انہوں نے آزاد کر دیا کہ اب بنو مشرق والے کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی بن گئے ہیں، یہ حضور کے رشتہ دار بن گئے ہیں۔ محلے والے رشتہ ہوتی ہے نا، محلے کے اندر گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے، پھر گاؤں کا ایک بیٹا ہوتا ہے، گاؤں کا ایک داماد ہوتا ہے، گاؤں کی ایک بہو ہوتی ہے، محلے کی ایک بہو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ اب ہمیں شرم آتی ہے کہ بنو مشرق والے حضور کے رشتہ دار بن گئے، ہم حضور کے رشتہ داروں کے سب اصحاب رسول نے جو ان کے حصے میں آئی تھی، وہ لونڈیاں، باندیاں، کنیزیں، غلام، وہ سب کے سب آزاد کر دیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو دیکھ کر بہت مسکرائے اور خوش ہوئے۔ حضرت عائشہ یہ اکثر کہا کرتی تھی، اللہ کی عزت کی قسم اس سے زیادہ بابرکت خاتون اپنے قبیلے والوں، اپنے خاندان والوں، اپنے علاقے والوں کے حق میں اتنی بابرکت خاتون کوئی نہیں جتنی بابرکت خاتون حضرت جویریہ بنت حارث ہے، کہ حضور کے حرم میں آئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اپنے سارے باندیوں اور غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ نامہ عقد مبارک ام حبیبہ بنت سفیان جو زوجہ تھی عبید اللہ بن جہش، حضور کے پھپھو زاد بھائی تھے عبید اللہ، ان کے حرم میں تھی، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہمشیر ہیں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور عقد ہوا تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپھو زاد
عبیداللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ کے وقت جب حضور مکہ شریف میں تھے تو حبشہ کی آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی تھی. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، پھر وہاں سے تشریف لے آئے جب اصحاب رسول مکہ میں، اور پھر یہاں سے دوسری مرتبہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو عبیداللہ بن جہش اپنی زوجہ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. وہاں جا کے عیسائیوں سے متاثر ہو گئے. العیاذ باللہ تعالی عبیداللہ بن جہش مرتد ہو گیا اور حالت ارتداد میں مرا. اپنی زوجہ کو بہت فورس کرتا رہا کہ تم بھی عیسائی دین کو قبول کر لو، عیسائی ہو جاؤ، کرسچن بن جاؤ. حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ چکی تھی. اس وقت جب آپ کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب آپ کے بھائی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تنہ تنہا حضرت ام حبیبہ نے کلمہ پڑھا اور کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا غلام ہونے کے اعتبار سے، تنیز ہونے کے اعتبار سے حق ادا کر دیا. بڑی مراعات ملی عبیداللہ بن جہش کو. عیسائیوں نے، وہاں کے عیسائیوں نے بڑی مراعات دی، بڑا مال دیا، بڑی کوٹھیاں دی ان کو، جائیداد بڑی دی، مگر وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا. ابھی آپ واپس نہیں آئی تھی ہجرت سے کہ اس کا وہیں پر انتقال ہوا اور وہ حالت ارتداد کے اندر مرتد ہو کر وہ مرا. جب وہ مر گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حبشہ کے بادشاہ تھے نجاشی، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ میرا عقد حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ کر دیں. تو کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا وکیل بنا دیا تھا. شاہ حبشہ کو، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. پھر جنہوں نے قرآن تلاوت کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جعفر بن ابی طالب نے، تو حضرت نجاشی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. اللہ نے قرآن اتارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دیکھا ان لوگوں کا حال مکہ شریف میں بیٹھ کے جن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی، حق کو پہچاننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو نجاشی رونے لگے تھے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو اپنا وکیل بنایا اور حق مہر بھی نجاشی نے خود ادا کیا اور یہ عقد ہوا. اور پھر حضرت نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں ایک صحابی کے ساتھ بحفاظت کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار تک پہنچایا اور یہ آپ کے حرم میں آئی. ابو سفیان پھر آئے تھے سلو کرنے کے لیے، تو وہ اپنی بیٹی کے بستر پر بیٹھنے لگے. بڑی معروف روایت ہے. تو آپ نے چٹائی کھینچ لی تھی. ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ اس چٹائی کو میرے لائق نہیں سمجھتی کہ میں رئیس ہوں، سردار ہوں مکے کا بہت بڑا، اور یہ چٹائی ان کی نظر میں اس وقت مجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ میں اس چھوٹی سی، اور میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، اس چٹائی پہ میں بیٹھوں، یا یہ چٹائی تم سمجھتی ہو کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھوں، یا یہ چٹائی مجھ سے افضل ہے کہ تم نے نیچے سے کھینچ لیا. عرض کی ابا جان آپ مشرک ہیں، میں گوارا نہیں کرتی کہ آپ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چٹائی پر بیٹھے ہیں. مشرک نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، میں نہیں آپ کو بیٹھنے دوں گی. اس نے چٹائی کو لپیٹ لیا. تو نے کہا کہ ہم سے جب سے جدا ہوئی ہو، حضور کے حرم میں آئی ہو، تمہاری تو تیور ہی بدل گیا. تو بیٹھنے نہیں دیا. وہ حضرت ام حبیبہ نامی بیوی تھی. 10ویں بیوی حضرت صفیہ بنت حیی، یہ واحد زوجہ ہیں جو عرب نہیں ہے. 6 خواتین وہ ہیں کہ جن کا تعلق قریش کے ساتھ ہے. 4 خواتین وہ ہیں قریش تو نہیں مگر عرب ہیں، 10 ہو گئی. ایک واحد یہ زوجہ ہے صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا جو عرب نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے ہیں. ان کا خاندان یہودی تھا اور یہ اسلام لے کر آئیں. جب یہ خیبر فتح ہوا، یہ خیبر کی سردار کی بیٹی تھی حیی کی، قید ہو کر آ گئی تو حضرت داہیہ کلبی ان کے حصے کے اندر آئی. لوگوں نے کہا حضور سردار کی بیٹی ہے، بڑی لائق ہے، بڑی ذہین ہے، سردار کی بیٹی سردار ہوتی ہے، تو وہ اس کو کسی غلام کے عقد میں نہ دیا جائے، آپ اسے قبول فرمائیں. فرمایا اچھا ان دونوں کو میرے پاس بھیجو. جب وہ آئے تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی تو حضرت داہیہ کلبی سمجھ گئے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ سردار ہیں اور یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی
لائق ہیں کہ حضور آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ بنے. خود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے آزاد کر دوں اور آپ اس کے ساتھ عقد کر لیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 10واں عقد مبارک صفیہ بنت حیی کے ساتھ کیا. 11واں عقد مبارک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے میمونہ بنت حارث جو بہن ہیں حضرت ام فضل کی، اور ام فضل زوجہ ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کی، حضور کے چچا کی. حضور کی چچی ام فضل ان کی بہن ہے حضرت میمونہ بنت حارث. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 7 ہجری میں حضرت میمونہ بنت حارث کے ساتھ عقد مبارک فرمایا. یہ 11 ازواج مطہرات تھی جن کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے عقد میں اور اپنے حرم میں قبول فرمایا. کچھ کنیزیں تھیں. ایک کنیز جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہزادہ عطا فرمایا حضرت ابراہیم، ان کا نام ہے حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ، اسلام لے آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. وہ حضور کے حرم میں آئیں. چند اور کنیزیں اور لونڈیاں بھی آئیں، اور کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ حضور نے عقد تو فرمایا مگر حضور کے حرم میں وہ داخل نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی. اور بعض خواتین نے آقا کریم علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یا تو قبول نہیں فرمایا یا قبول فرمایا لیکن وہ حضور کے حرم سرایہ کے اندر حاضر خدمت نہیں ہو سکی. اس طرح کی چند اور خواتین تھیں. ان 11 پر اتفاق ہے یہ حضور کے حرم میں آئیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو فیض عطا فرمایا، یہ ام المومنین بنی. اور یہ ساری امہات المومنین وہ علم کا، فضل کا، کمالات کا، ہر اعتبار سے طہارتوں اور پاکیزگیوں کا مرکز، محور اور منبع تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توصیف بیان کرتے ہوئے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، کائنات کے اندر تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امہات المومنین کے ذکر سے ہم سب کو صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ لوگ یورپ ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں شادی کر لیتے، کچھ تو مسلمان کر کے کرتے ہیں اور کچھ نیشنلٹی وہاں کی حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی غیر مسلم خواتین سے کر لیتے ہیں. تو کچھ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان سے شادی کرنا جائز ہے. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ احباب نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے یورپ وغیرہ ممالک کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے غیر مسلمہ کے ساتھ عقد کر لیتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں. اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو قرآن مجید کا اور اسلام کا یہ قاعدہ اور یہ قانون ہے کہ جو مشرک عورتیں ہیں ان کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں ہے جو مشرک ہیں، اور اسی طرح مرتدہ کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے. مشرکہ جو بتوں کی پوجا کرنے والی یا آگ کی پوجا کرنے والی خواتین ہیں ان کے ساتھ تو عقد نہیں ہو سکتا، نکاح ہو ہی نہیں سکتا. قرآن نے منع کر دیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اسی طرح مرتدہ کے ساتھ بھی عقد نہیں ہو سکتا. جو مرتد کہتے ہیں کہ وہ خاتون یا وہ شخص کہ جو پہلے مسلمان ہو اور پھر معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دے اور کوئی اور مذہب اختیار کر لے یا بے دین ہو جائے، وہ مرتد ہوتا ہے. مرتدہ کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. باقی رہ گئے اہل کتاب. اہل کتاب کے اندر 2 یہود اور عیسائی یعنی نصارہ، ان کے ساتھ اسلام میں نکاح کرنا جائز ہے. بہت سارے اصحاب رسول نے بھی نکاح کیے ہیں جو عیسائی تھیں یا یہودی تھیں خواتین، تو نکاح کرنا بالکل جائز ہے. یہودیہ کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے اور عیسائیہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے. لیکن یہ صرف اور صرف جائز ہے، یاد رکھیں، چونکہ نکاح کے ذریعے سے ایک خاندان بنتا ہے، پھر اس خاندان نے آگے پنپنا ہوتا ہے، پھر وہ خاندان قبیلوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے، پھر وہ معاشرہ بنتا ہے. تو اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. ان لوگوں کا دین بڑا مضبوط تھا، علم پر ان کو دسترس تھی اور وہ اپنے دین سے وہ بخوبی واقف تھے. آج وہ کیفیات نہیں ہے. نکاح ہو جائے گا، آج بھی نکاح ہو جائے گا. اس لیے ہمارے فقہا نے یہ بیان کیا کہ اگر مشرک جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں. اگر یہودی یا عیسائی جو شرک نہ کرتا ہو، اگر وہ یہودی یا عیسائی یعنی اہل کتاب ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہے جب وہ شریعت کے مطابق کرے. عیسائی مشرک اور مرتد وہ اسلام کے مطابق بھی ذبح کرے، اللہ اکبر تکبیرات پڑھے، تو بھی جائز نہیں ہے.
تو یہودی اگر خاتون ہو یا عیسائی ہو تو باہر کیف نکاح تو جائز ہے، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن وہ خطرے سے خالی نہیں ہے کہ آگے اولاد ہوگی، خاندان بنے گا تو پھر وہ مسائل کا شکار ہوں گے۔ ابھی آپ تازہ سابقہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی اولاد کا حساب کتاب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح لے بالغ بیٹا بیٹی ہوتی ہے ان کی ولدیت آج کے جس طرح ہمارے معاشرے میں پہلے والد کے حقیقی جو والد ہے اس کا نام نہیں لکھوایا جاتا، یعنی کہ جو دوسرا آتا ہے اس کا لکھوایا جائے، اس کا کیا حکم؟ ہمارے ہاں یہ جو معاشرتی بہت بڑے معاملات ہیں ان میں سے ایک بہت سنگین مسئلہ یہ ہے جس کی حساسیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جس کی سنگینی کا ہمیں نہیں پتہ۔ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جلے گا، صحیح ہے نا، تو ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ہمیں پتہ ہے یہ سوئچ اگر آن کر دیں، اس کے اندر انگلی دیں گے تو پھر موت واقع ہو سکتی ہے، ایسی کوئی حرکت ہم نہیں کرتے۔ تو چونکہ ہمیں دین کی سوجھ بوجھ کو نہیں، تو اس وجہ سے ہم اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ یہ بہت حساس ترین معاملہ پوچھا ہے ہمارے وقاص بھائی نے، بڑا سنگین معاملہ جس کے اندر بہت سارے مسلمان اس کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی بچہ وہ گود لیتا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، تو اس کے سگے باپ کا نام ولدیت کے اندر نہیں لکھواتا بلکہ اپنا نام ولدیت کے اندر لکھوا دیتا ہے کہ اس بچے کا میں باپ ہوں، اس بچے کی فلاں ماں ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اور اشد ترین حرام ہے۔ اس کے اوپر آگے پھر بہت زیادہ مسائل اور معاملات جنم لیتے ہیں۔ جب یہ خاندان پھر پھلتے پھولتے اور بڑے ہوتے ہیں پھر نہ جانے کس کس قسم کے معاملات وہاں پر مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ تو ولدیت کے خانے میں کوئی غیر باپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا، یہ شدید ترین گناہ ہے اور روز کا گناہ ہے اور مفت کا گناہ ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم۔ میں ہر چیز جائز نہیں ہے کہ تم غیر کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اپنی ولدیت کا نام دے کر پکارو کہ فلاں بن فلاں، فلانا بنت فلاں، میں ہر چیز جائز نہیں ہے۔ ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تم ہر کس ان کو نہیں پکار سکتے اپنا بیٹا کہہ کر، یعنی اپنی ولدیت دے کر ان کو نہیں کہہ سکتے۔ باقی بیٹا کہنا ہمارے ہاں عموماً ہم محلے کے بچوں کو بھی بیٹا کہتے ہیں، تو ولدیت کا نام نہیں دے سکتے، یہ شدید ترین حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلو علیہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما، شرف قبولیت عطا فرما، اپنے دربار گوہربار میں مستجاب فرما، بتقاض بشری جو خطائیں لغزشیں سرزد ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین یہ رحمتوں بھرا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اپنے حبیب مکرم کا صدقہ ہم اس کی صحیح معنوں میں تعظیم نہ کر سکے، تکریم نہ کر سکے، توقیر نہ کر سکے۔ یا الہ العالمین غفلت میں بے خبری میں سو کر ہم نے یہ پہلا عشرہ گزار دیا۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں مزید طاقت، ہمت اور قوت نصیب فرما۔ آئندہ آنے والے ایام رمضان المبارک اے میرے مالک اپنے حبیب مکرم کا صدقہ ہمیں مزید طاقت، قوت، ہمت اور حوصلہ نصیب فرما، صحیح معنوں میں آئندہ ایام کی تعظیم و توقیر کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ادنا اور ضعیف اور کمزور عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما۔